اللهم سلمني من رمضان، اللهم سلمني من رمضان، وسلم رمضان لي وسلمه من. ہم نے اپنے نبی کی طرف وحی بھیجی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تم گھبرانا نہیں، ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے. جی لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے. اور پھر تمہارا کیا ہوگا؟ تم کو تو نکالے جانے کی باتیں ہو رہی تھی. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ان کو ہلاک کرنے کے بعد پھر اس سرزمین میں ہم تمہیں کو بسائیں گے. ان کو ہلاک کرنے کے بعد پھر اس زمین میں وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ. یہ طلبہ حافظ فیضان صاحب ابھی وہ گرامر پڑھ رہے ہیں نا عربی کی، تو یہ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، یہ لام تاکید بانون ثقیلہ، یہ دیکھیے یعنی اتنا زور پیدا کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جس زور سے کہا تھا نا لَنُخْرِجَنَّكُمْ، یہاں بھی لام تاکید نون ثقیلہ، لَنُخْرِجَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور نکال دیں گے، تمہیں رہنے نہیں دیں گے یہاں. اور پھر او لَتَعُودُنَّ، تو یہاں بھی لام تاکید بانون ثقیلہ، یا تمہیں اگر نکالیں گے نہیں تو کم از کم گھر واپس ہی تمہاری ضرور کرائیں گے. تو اب جتنی تاکید سے انہوں نے کہا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. تم کیا زور لگا کے کہتے ہو؟ رب کا حق کلام، سچا کلام، رب کہتا ہے ہم ایسے ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے. اور ایمان والو تمہیں فکر نہیں کرنا ہے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، ان کو ہلاک کرنے کے بعد اس سرزمین میں ہم بسائیں گے تمہیں لوگوں کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب اللہ تعالیٰ فرماتا بس تمہیں کرنا کیا ہے؟ جب تمہیں کوئی نکال تو سکے گا نہیں، تمہیں رہنا ہی ہم بسائیں گے، ظالموں کو ہلاک ہم کریں گے. بس تمہیں کرنا کیا ہے؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، بس کہ تمہیں میری بارگاہ میں قیامت کے دن کھڑے ہونے کے بارے میں ڈرنا ہے. وَخَافَ وَعِيدِ، اور میں نے جو کچھ عذاب کی خبر سنائی ہے اس سے تمہیں ڈرنا ہے. یعنی تم پکے مومن بن کے رہو، تم قیامت کے دن حساب کتاب کا تصور رکھ کے دنیا میں جیو، کچھ گناہ نہ کرو، بدعملی نہ کرو، خیانت نہ کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر تم ایسے رہو گے تو وہ جو تمہیں نکالنے کی بات کر رہے ہیں یا او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تمہیں اپنی ملت میں واپس کھینچ لانے کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ہلاک کر دیں گے ایسے ظالم. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور ہم تمہیں کو زمین میں بسائیں گے. بس تمہیں کام یہ کرنا ہے کہ تمہیں ہمارے فرمان پر عمل کرنا ہے. جی اب اگلی آیت دیکھو، ابھی بات ختم نہیں ہوئی. وَاسْتَفْتَحُوا، اور اب صاحب انہوں نے فیصلہ مانگا. جی روزانہ سوشل میڈیا پر ہمیں فیصلہ چاہیے، ہمیں فیصلہ چاہیے، یہ باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، فیصلہ آیا تو ہر شرکش اور ہٹ دھرم نامراد ہو گیا. ہر ہٹ دھرم شرکش، دیکھو لفظ دیکھو، خواب کل جبار، شرکش، بدماش. اس لفظ میں آپ کو کوئی نظر آ رہا ہوگا کہ سب سے بڑا شرکش کون ہے؟ جی کل جبار عنید، عنید یہ مطلب مبالغے کا صیغہ ہے، سب سے بڑا ہٹ دھرم. جی تو دیکھیے قرآن کی آیتیں اور پھر حالات پر غور کیجیے. فیصلہ مانگا انہوں نے، جب فیصلہ چاہیے ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا فیصلہ آ گیا اور ہر شرکش اور ہٹ دھرم نامراد ہو گیا. اور آگے کیا؟ یہاں تو وہ نامراد ہوا ہی ہوا. من ورائہ جہنم، اس کے بعد ان کو جہنم میں بھی ڈالا جائے. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور انہیں پیپ کا پانی پلایا جائے. پاپ جس کو کہتے ہیں پاک، کہ ہماری گجراتی زبان بھی یہ مطلب ناپاک کا نام پاک رکھا ہے نا. جی خیر،
تو یہ میں نے پڑھا تو میں نے سوچا کہ میں اپنے سامعین کو یہ قرآن کی یہ جو تعلیمات ہیں نا، اب یہ میں نے 2 دن پہلے بھی کہا تھا کہ قرآن کے عجائبات قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ وہ 9/11 کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت بھی پوچھا گیا تھا علماء سے اس کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ اس کا ذکر بھی ہمارے علماء نے دکھا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوگا، میں بتا دیتا ہوں آج۔ درود شریف پڑھ لو صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ یہ 11ویں پارے میں وہ ہے نا، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم، یہ آیت۔ یہ دیکھو ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ رہے آپ لوگ، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دیکھو یہ ہے قرآن شریف کی سورہ توبہ اور 11واں پارہ۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، اور وہ تعمیر جو تم نے بنائی، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، کہ وہ عمارت جو تم نے بنائی تھی وہ ان کے دلوں میں ہمیشہ کھٹکتی رہے گی، الا تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ تو یہ ہمارے علماء نے کہا کہ اس میں کئی باتیں تھیں، ایک 9/11 وہ کس سن میں ہوئی تھی؟ اب سر 2011 میں، 2001 میں، 2001 میں، اور وہ 110 منزلہ عمارت تھی، کچھ اس طرح کی بات تھی۔ تو یہ سورہ توبہ، یہ سورت نمبر جو ہے نا 9واں ہے، 9، تو سورہ توبہ میں سورت نمبر 9 میں یہ بات ہے، اس سے 9 کی طرف اشارہ، اور 11 پارہ نمبر 11 ہے، تو پارہ نمبر 11 کے اندر یہ بات آئی، اور وہ عمارت تھی 110 منزلہ، تو یہ آیت بھی ہے 110 نمبر سے۔ اور اس کا معنی بھی دیکھو، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، کہ جو عمارت انہوں نے بنائی تھی وہ ان کے دلوں میں ہمیشہ کھٹکتی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یعنی جب جب وہ اس کو یاد کریں گے تب تب ان کے دل ٹکڑے ہوں گے۔ اب وہ کس سن میں، کس مہینے میں کیا ہوا، وہ سورت 9 نمبر سورت ہے، پارہ نمبر 11 ہے، منزل نمبر 2 ہے، اور آیت نمبر 110 ہے، اور اس کا ترجمہ بھی بالکل اسی پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ ہے قرآن کے معجزات، کہ زمانے گزر جائیں گے مگر قرآن کی جو مٹھاس ہے، لذت ہے، وہ ختم نہیں ہے، ہر دور کی خبر قرآن میں موجود ہے۔ خیر، اب یہ ایک آیت ہے، اس کی مختصر تفسیر عرض کر دیتا ہوں۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں بھی ثابت رکھتا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی ثابت رکھتا ہے۔ اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان پر آزمائشوں، مصیبتوں، تکلیفوں کے باوجود بھی ڈٹ کر اور جم کر رہتا ہے، تو دنیا کی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ مرتے وقت بھی ہم اس کی زبان پر کلمہ جاری کرتے ہیں، اور قبر میں فرشتے سوالات کرتے ہیں تب بھی اس کی زبان پر حق جواب جاری کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، مگر اس کے لیے دنیا میں بھی حق پر ڈٹ کر رہنا چاہیے، تب جا کر کے وہاں حق کلمہ جاری ہوگا۔ اب یہاں اگر آدمی کبھی ادھر چلا گیا، کبھی ادھر چلا گیا، کبھی کسی عقیدے سے متاثر ہو گیا، کبھی کسی عقیدے سے متاثر ہو گیا، اور ڈاما ڈول بن کر کے رہا، مذبذبین بین ذالک، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، تو پھر اس کو ثابت قدمی نہیں ملے گی وہاں۔ اس لیے ایمان اور عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ قائم جو رہے گا، آخری وقت بھی اس کی زبان پر کلمہ جاری رہے گا۔
اور قبر میں اس کی زبان پر سوالات کے سچے جوابات جاری ہوں گے۔ اس سلسلے میں بس ایک بات عرض کر دیتا ہوں، یوں ایک واقعہ ہے لیکن بہت لمبا ہے اور اس میں وقت لگے گا۔ تو 5 حدیث پاک میں 5 ایسی قسمیں گنوائی گئی ہیں کہ جو عذاب قبر کی آزمائش سے محفوظ رہیں گے۔ وہ 5 لوگ کون؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات جو بندہ مسلمانوں کی سرحد کی حفاظت کرتا ہے یا 1 ماہ کے روزوں اور نماز، یہ یعنی ایک دن اور ایک رات مسلم ملک کی سرحد کی حفاظت کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے 1 ماہ کے روزوں اور 1 ماہ کی نمازوں کے قیام سے افضل ہے۔ اور اگر وہ اسی حال میں فوت ہو گیا تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا، اور جس عمل کو وہ کیا کرتا تھا اس کا رزق جاری رہے گا، اور قبر کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اسلامی سرحد کی حفاظت کی بڑی ہے، بہت فضیلت ہے۔ مشکا شریف میں پورا باب ہے اس کو کبھی توفیق دے تو پڑھیے۔ جو گھوڑا لے جا کر کے باندھے گا نا اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے، اس گھوڑے کی لید بھی نیکیوں کے پرڑے میں وزن کی جائے گی۔ اور اس راہ پر چلنے والی گرد اور جہنم کا دھواں دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ جسے اس راہ کی گرد لگ گئی بدن پر، اس بدن کو اللہ جہنم کے دھوئیں سے بھی محفوظ فرما دے گا۔ تو ایک یہ فتنوں سے قبر کے محفوظ رہے گا، پہلا۔ دوسرا، اللہ اکبر، ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہید کے سوا تمام مسلمانوں کا قبر میں امتحان لیا جاتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اس کے سر پر، یعنی شہید کے سر پر تلواروں کا چلنا اس کے امتحان کے لیے کافی ہے، اب اس سے قبر میں پوچھ گچھ نہیں۔ اللہ۔ تیسری حدیث پاک، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص نے ایک قبر پر خیمہ لگا دیا، پتہ نہیں تھا یہ قبر ہے، اور اچانک وہ کسی انسان کی قبر تھی اور اس میں جو بندہ تھا وہ سورہ ملک پڑھ رہا تھا، حتیٰ کہ یہ جس نے خیمہ لگایا تھا انہوں نے سنا کہ اس نے پوری سورہ ملک ختم کی، تو وہ خیمہ لگانے والے صحابی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور میں قبر پر خیمہ لگا دیا تھا اور میرا گمان یہ نہیں تھا کہ یہ قبر ہے، اس میں تو ایک مسلمان تھا، اس نے سورہ ملک پڑھ رہا تھا، حتیٰ کہ اس نے پوری سورہ ملک ختم کی، میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ تو سرکار نے فرمایا یہ سورت مانعہ ہے، سورہ ملک مانعہ، روکنے والی، یہ عذاب قبر سے روکنے والی ہے۔ جو سورہ ملک کا روزانہ پڑھنے کا رات کو پابند ہوگا تو یہ سورت اس کو قبر کے فتنوں سے محفوظ فرمائے گی۔ چوتھی روایت، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص بیماری میں مرا وہ شہادت کی موت مرا اور وہ قبر کے امتحان سے محفوظ رہے گا، اس کو صبح و شام جنت سے رزق دیا جائے گا۔ بیماری میں مرا، کبھی کبھی کچھ لوگ کسی کو بیماری ہو جاتی ہے، بیماری میں کوئی انتقال کرتا ہے تو لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، کیوں خام کا برا سمجھتے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کی کچھ گناہ ہو اور اللہ پاک کرنا چاہتا ہو، اس لیے اس کو آزمائش دے دی کہ تو میرا پسندیدہ ہے، تو میلا کچیلا میرے پاس آئی ہے، مجھے پسند نہیں ہے، میں آزمائش ڈال دوں، تجھے صبر دوں تاکہ تو دنیا سے جائے تو صاف ستھرا ہو کر کے جائے، یہ بھی تو کبھی کبھی لوگوں کی عجیب پوزیشن ہے، لوگ کسی کو مبتلا دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، کچھ دیکھو ابھی اس کی پکڑ لی، اب مزہ آئے گا، تو وہ تو نکل جاتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ تو مصیبت سے نکل جاتا ہے،
خوش ہونے والا اس سے بڑی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو کیوں ایمان والوں کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہو؟ دعا کرو نا اس کے لیے جی، اس مصیبت سے نکل جائے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ پانچویں روایت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہو اس کو اللہ قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھے۔ اچھا، یہ جتنی بھی روایتیں ایسی اس قسم کی جتنی بھی ہیں وہ ساری اسی کو ملے گی جو مومن ہے، جو مومنہ ہے۔ جس کا ایمان عقیدہ ٹھیک نہیں ہے وہ چاہے رمضان میں مرے یا بقی میں دفن ہو۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں ہے؟ اس کے لیے کوئی بشارت نہیں۔ تو میں اس پر انشاءاللہ اس ٹاپک پر گفتگو کروں گا۔ میں نے پورا مضمون تیار کر کے رکھا ہے۔ قرآن مجید کی تقریباً 10 آیتیں میں نے اکٹھا کی ہیں، وہ الگ الگ جگہوں سے، جس میں اللہ رب العزت نے ساری آیتوں میں ایک ہی بات کی ہے کہ تمہارا عمل قبول ہوگا اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے۔ اللہ تو ایک آیت میں بھی کہہ دیتا تو کافی، مگر یہ جگہ جگہ 10 سے زیادہ مقامات پر رب ذوالجلال نے فرمایا۔ آج بھی بچے نے پڑھا وہ کرامات اشتدت بہ الريح فی یوم عاصف، پڑھا نا؟ کس نے پڑھا؟ آپ نے پڑھا؟ ہاں، کرامات اشتدت بہ الريح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء۔ میں لقمہ اس لیے نہیں دیتا کہ جلد بازی مجھے پسند نہیں ہے، اور یہ ہمارے بچے ہیں، ورنہ پوری لائن میں پیچھے پیچھے ہی چلتا ہوں۔ لیکن یہ کہ ہم بچے ہیں اور ایسے بھی شریعت میں اجازت ہے کہ آپ ان کو 3 مرتبہ ریپیٹ کرنے کا موقع دیجیے اور ان کا حوصلہ ٹوٹنے نہ پائے۔ ہمارے علماء نے یہ اصول اسی لیے لکھا ہے کہ اگر ان کو مصلی پر اگر آپ چانس نہیں دیں گے، ریپیٹیشن کا موقع نہیں دیں گے، تو ان کے جذبات کمزور ہو جائیں گے، پھر خدا نہ خواستہ کہ یہ قرآن چھوڑ کے نہ چلے جائیں۔ تو یہ ایسے مواقع پر ان طلباء کے جذبات کو مزید حوصلہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں الحمدللہ سمجھتا ہوں پیچھے تو یہ چیز کہ اس میں بھی وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مثل الذین کفروا اعمالهم کرماد اشتدت بہ الريح فی یوم عاصف، کہ جن لوگوں نے اپنا عقیدہ بدل دیا، کفر اختیار کر لیا، ان کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے۔ راکھ کی طرح، راکھ، اب یہاں تو سب گیس ہی گیس چلتا ہے، تو راکھ کئی بچوں نے انہوں نے دیکھی نہیں ہوگی۔ وہ لکڑیاں جلائی جاتی تھی چولہے میں اور لکڑیاں جل جاتی تھی تو وہ جو راکھ رہتی تھی نا، ہاں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرماد اشتدت بہ الريح فی یوم عاصف، وہ راکھ تو راکھی تھی، ایسے ہی اڑ جانے والی تھی، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک طوفان والی ہوا آئی تو ساری راکھ ختم ہو گئی۔ بس بد عقیدوں کے عمل کی مثال ایسی ہے۔ اس لیے یہ اور اس قسم کی جتنی بھی حدیثیں جن میں بشارتیں ہیں، یہ انہی لوگوں کے لیے ہیں جن کا ایمان اور عقیدہ درست ہے۔ ایمان عقیدہ درست ہے تو انسان کی نجات ممکن ہے، اور عقیدہ درست نہیں تو چاہے اس کے عمل کتنے زیادہ اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان اور عمل کی حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، عذاب قبر سے جو محفوظ رہنے والے میرے اللہ، ہمیں ان میں سے کسی ایک میں ضرور شامل فرما۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے دوستوں کو، ہمارے ساتھیوں کو، دین کے کام میں ہمارے مددگاروں کو، سب کو اس عظیم نعمت سے بہرور فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تیرا پاک کلام پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے طلباء کو علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، انہیں عالم با فیض بنا، ان کے سینوں کو قرآن و سنت کے اسرار و رموز پر واقفیت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مسجد اور ہمارے مدرسے دونوں کو شاداب اور آباد فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اہل ایمان کو اس مسجد سے، مدرسے سے، دونوں سے خوب خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق
المنتهى لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وفوضوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله